السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو آدمیوں نے اپنا اپنا نسب نامہ بیان کیا، تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، تم کون ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے اپنا اپنا نسب نامہ بیان کیا، پھر ایک آدمی نے بطور فخر کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، اور اس طرح سے اس نے پے در پے 9 پشت تک گنائے اور اپنا فخر جتایا، اور پھر دوسرے سے کہا کہ تم کون ہو، اور اس کی ماں کا آر دلایا۔ دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ میں فلاں ابن اسلام ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو اپنے پاس بلائیں اور انہیں بتائیں کہ اے وہ شخص جس نے 9 پشت تک پے در پے اپنا نسب نامہ بیان کیے ہو، یہ جان لو کہ تمہارے یہ 9 کے 9 جہنم میں ہیں، اور تم ان کے ساتھ 10واں جہنم میں جانے والے ہو۔ اور دوسرے آدمی کو بتا دیں کہ اے وہ شخص جس نے 2 پشت تک اپنا نسب نامہ بیان کیا، وہ تمہارے دونوں کے دونوں جنت میں ہیں، اور تم تیسرا ہو جو جنت میں جانے والے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے نسب نامے کو لے کر یا مال و دولت کو لے کر فخر نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی مکرم اور معزز اور باعزت ہے جو متقی، دیندار اور پرہیزگار ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔